السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے اندر اس وقت شدید پریشانی ہے اور آج رات پھر دوبارہ عوام کے اوپر پٹرول کا بم گرا دیا گیا ہے، جس سے پٹرول کی قیمتیں 300 سے اوپر ہو چکی ہیں اور عوام بلبلا اٹھے ہیں، اور اسی طرح سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ان چیزوں کا فوری اثر جو ہوتا ہے وہ اشیاء ضروریہ پر پڑتا ہے۔ جو ہم عام استعمال کی جو چیزیں ہیں، گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں، ان سب کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے کل بتا رہے تھے کہ دکاندار سے چاول خریدنے گئے تو چاولوں کا ریٹ اس نے 20 روپے پر کے جی بڑھا دیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کل تو یہ ریٹ تھا، اس نے کہا جی میرا 60,000 کا بل آیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے، تو میں وہ چیزیں جو بیچ رہا ہوں ان کے اوپر 10 20 روپے اضافی لے کے وہ میں نے بل ادا کرنا ہے۔ اس سے مہنگائی کی ایک لہر، بلکہ لہر کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے۔ عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں اور لوگ اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ ایک سنار جو سونا خریدنے کا کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ گھروں کے اندر جو کسی کے پاس کوئی انگوٹھی پڑی تھی، کوئی کسی کے پاس بالیاں پڑی تھیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی تھی، وہ لوگ بیچنے آ رہے ہیں اور اتنا رش ہے بیچنے والوں کا کہ ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو ہم سے خریدتے ہیں بڑے تاجر، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اب آپ سونا نہ خریدیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو لوگ موٹر سائیکلیں بیچ رہے ہیں اور پھر ایسے مراحل بھی آ رہے ہیں کہ لوگ خودکشی پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ لوگ انتہائی پریشان ہیں اور ہمارے بڑوں کو، حکمرانوں کو اس بات کا کوئی احساس تک نہیں ہے۔ یہ حکام اور حکمران کیا ہوتے ہیں؟ اعمالکم عمالکم، یہ تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال اور تمہارے نگران اور تمہارے حکمران ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکام اور حکمران ہوں گے۔ جیسے ہم بے حس ہو چکے ہیں ایسے ہی ہمارے حکام بھی بے حس ہو چکے ہیں۔ آج اتنے بڑے بڑے عذاب ہم پہ مسلط ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا نہ ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہ در گناہ کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ناپ تول کے اندر کمی بیشی اور رشوت عام ہے، کرپشن ہمارے ملک کے اندر عام ہے۔ ہر شخص کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور غریب دیہڑی دار مزدور اگر کسی سرکاری ادارے کے اندر کام کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر لاکھوں کی صورت میں تنخواہ لینے والا افسر اس سے جو 500 روپے اب مشکل دیہڑی کماتا ہے اس سے رشوت مانگتا ہے اور اس سے رشوت وصول کرتا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ایسے بھیڑیوں کو۔ یہ خونخوار درندے میرے ملک پر مسلط ہیں، اور یہ جتنی بیوروکریسی ہے، یہ افسر شاہی ہے، یہ بے حس طبقہ ہے، بے حس ترین طبقہ ہے۔ ان کو کوئی کسی کا احساس نہیں ہے، اور یہ احساسات جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ملکوں کے اندر خانہ جنگیاں ہوتی ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے جب گناہ بڑھ گئے اور اس قدر زیادتیاں بڑھ گئیں، بنی اسرائیل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ خانہ جنگی ہوئی تھی، اور ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی ہے کہ لوگ لاچار، مسکین، پریشان حال، در در دھکے کھانے پہ مجبور ہیں۔ قرض مانگنے جاتے ہیں، کوئی قرض نہیں دیتا، اور ایسے میں یہ جو قرض دینے والے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، مکار لوگ جو لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو قرض دے دیتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر اس پہ سود در سود وصول کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا، اور یہ نام نہاد ٹھیکیدار چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم آئیں آپ کو کاروبار کے لیے قرضہ دیتے ہیں، اور لوگ پھنس جاتے ہیں قرضے لینے کے لیے، اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ان سے سود کی قسطیں وصول کی جاتی ہیں، سود وصول ہوتا رہتا ہے اور قرضے وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندہ
قرضہ نہیں دے پاتا اور وہ اس کو بلیک میل شروع کر دیتے ہیں، اور بلیک میلنگ کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ حالات ہمارے ملک کے بن چکے ہیں، اور ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ بحیثیت قوم میں اور آپ، ہم سب اس حالات کے ذمہ دار ہیں، ہم سب کا حصہ ان حالات کے اندر موجود ہے، کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی غلطی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور ہمارا حصہ موجود ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم اس وقت جرم کے دنیا کے لوگ بن چکے ہیں، بحیثیت قوم ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان بن چکے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پورا ملک ایک انتشار اور انارکی کا شکار ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جو حل یونس علیہ السلام کی قوم کو ملا تھا، جب یونس علیہ السلام یہ بتا کے چلے گئے نا کہ بھئی عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آنا شروع ہوا، گٹائیں چھانا شروع ہوئیں، فضائیں بدلنا شروع ہو گئیں، اور آندھیوں کے آثار نظر آئے تو قوم اکٹھی ہو گئی، بڑے اکٹھے ہو گئے کہ یہ آندھیاں وہ عام آندھیاں نہیں ہیں، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ عذاب کا پیش خیم ہے، فوراً کچھ نہ کچھ کریں۔ تو کیا کریں، نبی یونس علیہ السلام بھی جا چکے تھے، ہدایت دینے والا اور رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان سب نے پھر سوچا کہ مل کر ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اور نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اکٹھا کیا، ایک کھلے میدان کے اندر وہ جمع ہو گئے، اللہ کے سامنے سر سجدوں میں رکھ دیے اور مناجات شروع کر دیں، رو رو کے اپنے گناہوں کا استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی۔ اور استغفار تو چیز ہی ایسی ہے نا، خود رب کائنات نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافیاں مانگو، استغفار کرو، بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب استغفار ہوگا تو استغفار کی رحمت اور برکت سے آسمان سے بارشیں آئیں گی رحمت کی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن لَزِمَ الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا، ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ تو یہ مہنگائیوں سے بچنے کا طریقہ استغفار ہے، کثرت سے استغفار کریں۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے سر سجدوں میں رکھ کے استغفار شروع کر دیا، اللہ رب العالمین نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، اور یہ کائنات کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے صرف کہ جب آیا ہوا عذاب ٹلاؤ، وغیرہ جب عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی پر عذاب آیا اور ہم نے روک دیا ہو، جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو وہ عذاب پورا آتا ہے۔ تو واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب عذاب شروع ہوا تو انہوں نے اللہ سے اجتماعی توبہ کی اور استغفار کیا، تو نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ آیا ہوا عذاب ٹال کے ان کو مزید دنیا کے اندر موقع دیا اور ان کو فائدہ دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، متعناہم، ہم نے ان کو ساز و سامان عطا کر دیا ایک وقت مقررہ تک۔ تو ہمیں بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ خونی درندے جن کو خون لگا ہوا رشوت کا جن کے منہ کو، جب تک یہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، اپنی حرکتیں تبدیل نہیں کرتے، اور کرپشن سے ہمارا ملک پاک نہیں ہوتا، جب زنا، شراب نوشی اور جوا سے پاک نہیں ہوتا، جب شرک سے پاک نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ عذاب ایسے ہی رہیں گے۔ تو آئیے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اجتماعی توبہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔